آج کا پیغام کرسمس کے حوالے سے ہے، تو میرے آج کے پیغام کا عنوان ہے کلام مجسم ہوا، خدا مجسم ہوا. Word became flesh, God became flesh. تو ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. کہیے آمین. تو یہاں پہ جو لفظ کلام استعمال ہوا ہے یہ سنگولر بھی ہے اور پلورل بھی ہے. یعنی اگر ایک لفظ کوئی بولتا ہے، صرف ایک لفظ، ہاللیلویا ایک لفظ ہے، یسوع ایک لفظ ہے، تو ایک لفظ جو ہے وہ بھی کلام ہے اور ایک پورا جملہ، مریم نہ گھبرا تجھ سے بیٹا ہوگا، ایک جملہ، یہ بھی کلام ہے. اور پورا آج میں جو سناؤں گا، پورا پونے گھنٹے کا یا 30 منٹ کا جو میسج ہوگا، یہ بھی کلام ہے. کلام کے لیے جو لفظ یوز ہوئے ہیں وہ آپ سامنے لکھیے. پہلا لفظ ہے ریما اور دوسرا لفظ ہے لوگوس. دوسرا لفظ کیا ہے؟ لوگوس. جو ریما ہے یہ اسپوکن ورڈ آف گاڈ ہے. پھر سنیے، ریما کیا ہے؟ اسپوکن ورڈ آف گاڈ، وہ کلام جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، خادموں کے منہ سے نکلتا ہے، جو فرشتے کے منہ سے نکلا، بولا ہوا کلام ریما ہے. اور اس کے اپوزٹ جو لوگوس ہے، ریٹن ورڈ آف گاڈ، لکھا ہوا خدا کا کلام. آپ کو سمجھ آ گئی؟ ریما کیا ہے؟ اسپوکن جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، یا خدا کے خادموں سے یا خدا سے یا بائبل کے الفاظ میں بولتا ہے، وہ ہے ریما. اور جو لوگوس ہے وہ ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے، پوری بائبل، پورا کلام. ریما اسپوکن ورڈ آف گاڈ. لوکا کی انجیل پہلے باب کی 31ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں فرشتے نے کچھ بولا، اور یہ ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی. میں نے آپ سے کہا کہ ورڈ یا کلام سنگولر بھی ہے، پلورل بھی ہے، جملہ بھی ہے. تو یہ جملہ ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. یہ فرشتے کے منہ سے جو لفظ نکلے یہ ریما ہے، یہ کلام ہے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ کتنوں کو سمجھ آ گئی؟ اب جب میں بول رہا ہوں یہ ریما ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، فرشتے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ ریما ہے، دا اسپوکن ورڈ آف گاڈ ہے، بولا ہوا خدا کا کلام. دوسری طرف دیکھیے لوگوس میں ایسا کلام جو پورا پیغام ہے. میں نے آپ سے کہا تھا ریٹن ورڈ آف گاڈ، لیکن لوگوس جو ہے کچھ اور بھی ہے. لوگوس جو ہے دا پورا مکمل میسج، دا ہول، دا کمپلیٹ میسج. یعنی جب میں کلام سنا کے ہٹوں گا تو آپ کہیں گے آج بڑا اچھا کلام تھا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ ریٹن ورڈ آف گاڈ بھی ہے اور پورا پیغام بھی، اس کو بھی کلام کہتے ہیں. کلام کی سمجھ آ گئی؟ ایک لفظ بھی کلام ہے، جملہ بھی کلام ہے، اور جب ہم پورا پیغام مکمل کلام سنا لیتے ہیں وہ بھی کلام ہے. 35 منٹ کا، 30 منٹ کا. اور یہاں دیکھیے جب خداوند یسوع مسیح بولتا تھا، کلام کرتا تھا، اس کے منہ سے لفظ نکلتے تھے ریما، لیکن جب وہ سنا چکتا تھا پورا کلام تو لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ لوگوس ہے. کیا لکھا ہے لوکا 4 باب کی 32ویں آیت؟ اور لوگ اس تعلیم سے حیران تھے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا. کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا. یسوع مسیح کی پوری تعلیم جو وہ دیتا تھا یہ اس کا کلام تھا. آپ کو سمجھ آئے گی؟ ریٹن بھی ہے اور پورا مکمل جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ بھی لوگوس ہے. اور یہاں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پاورفل تھا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے، یہ کلام کب سے ہے؟ آپ نے پہلی آیت جو پڑھی اس میں کیا تھا؟ ابتدا میں کلام تھا. بولیے کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. تو کلام آغاز ہی سے تھا، ابتدا ہی سے تھا. لیکن ابتدا جو ہے یہ کب ہوتی ہے؟ شروع
سے ہے. یہ شروع کب سے ہے؟ تخلیق سے بھی پہلے. ٹھیک ہے، کائنات کے وجود آنے سے بھی پہلے جب خدا نے ایک اسپوکن ورڈ بولا اور کہا روشنی ہو جا، یہ خدا کا ریما تھا. جب اس نے کہا روشنی ہو جا، تو اس سے بھی پہلے جب اس نے کہا روشنی ہو جا، جب اس نے کہا پانی پانیوں سے پیدا ہو جائے، سمندر پانی سمندر میں چلا جائے، بادل بن جائے، وہ بولتا تھا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اسپوکن ورڈ آف گاڈ تھا، یہ ریما تھا. بولے ہاللیلویا. لیکن کلام لوگوس، خدا کا پیغام، یہ ابتدا سے بھی پہلے تھا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے تخلیق سے بھی پہلے، کائنات کے وجود میں آنے سے بھی پہلے، خدا کے یہ الفاظ بولنے سے بھی پہلے کہ تخلیق ہو جائے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ کلام اس سے بھی پہلے تھا. اور ابتدا میں کلام تھا. ابتدا کا مطلب ہے کہ تخلیق سے بھی پہلے کلام تھا. اور پیدائش کی کتاب میں بھی یہی ایسے لفظ آئے ہیں ابتدا میں. دیکھیے ذرا پیدائش پہلا باب اس کی آتی ہے. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. ابتدا میں کیا. لیکن میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ کلام ابتدا سے تھا، یعنی کہ وہ زمین کے بنائے جانے سے بھی پہلے تھا. بولے ہاللیلویا. اور پھر دیکھتے ہیں پیدائش پہلا باب تیسری آیت، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. تو یہ تو خدا بول رہا ہے، یہ ریما ہے. لیکن جو کلام لوگوس ہے، جو پیغام ہے، وہ اس سے بھی پہلے ہے. کس کس کو سمجھ آ گئی؟ اگر نہیں آئی تو دوبارہ کہوں. اگر پلیز اگر نہیں آئی تو آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. آ گئی؟ تو کلام تخلیق سے بھی پہلے ہے. اور یہ تخلیق جو ہوئی یہ بھی کلام سے ہوئی. خدا نے کچھ کہا، بولا. ہم کہتے ہیں صلیبی کلمات. تو یسوع مسیح نے صلیب پہ کچھ کہا، وہ کلمہ ہے. اور ساتھ ہے تو کلمات ہے، جمع ہے. لیکن خدا جب بولتا تھا تو کچھ وجود میں آتا تھا. خدا نے کہا ہو جا، ہو گیا. یعنی کہ روشنی ہو جا، ہو گئی. تو یہ تخلیق ہوتی ہے کس سے؟ کلام سے. کچھ پیدا ہوتا ہے، کچھ وجود میں آتا ہے. دیکھیے ذرا لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 31ویں آیت. فرشتے نے ریما ایک جملہ بولا مقدسہ مریم کے ساتھ. اور کیا کہا؟ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. یہ کس کی طرف سے کلام نازل ہوا؟ خدا کی طرف سے. لے کے کون آیا؟ فرشتہ. اور کس سے کلام ہوا؟ مریم سے. تو یہ اسپوکن ورڈ آف گاڈ خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور خدا کے لوگ اس کلام کو لے کے جاتے ہیں. اور جو میں بول رہا ہوں ابھی یہ اسپوکن ورڈ آف گاڈ ہے، ریما ہے. آپ کے پاس یہ کلام آ رہا ہے. مریم کے پاس جب آیا تو مریم کا رد عمل کیا تھا؟ آپ کو بتاؤں، جب کلام نازل ہوتا ہے تخلیق ہوتی ہے. جب کلام نازل ہوتا ہے کریشن ہوتی ہے. جب کلام نازل ہوا دیکھ تو حاملہ ہوگی تو کریشن ہوئی. یسوع مسیح پیدا ہوا. بولے ہاللیلویا. دیکھیے مریم نے کیا کہا. مریم نے کہا، لوکا پہلے باب کی 38ویں آیت. مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. مریم نے اس ریما کو، اس اسپوکن ورڈ آف گاڈ کو، خدا کے بولے ہوئے الفاظ جو فرشتہ لے کے آیا، ان کو اپنے اندر لے لیا، ان کو سمو لیا. اور یہی بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے مریم جو ہے وہ حاملہ ہو گئی. ہاللیلویا. گویا کلام حاملہ ہوا. مریم حاملہ ہوئی، کلام جو کنسیو ہوا. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو مقدسہ مریم کسی مرد سے ناواقف تھی، کسی بھی مرد سے اس کا کوئی جنسی تعلق نہیں تھا. لیکن جب کلام ہوا اس کلام کو اس نے لے لیا اور یہ کلام جو ہے اس سے مقدسہ مریم کنسیو ہوئی. مریم نے ریسیو کیا اور کنسیو ہوئی. آپ بولیں گے میرے ساتھ مل کے کہیے، مریم نے ریما کو ریسیو کیا تو کنسیو ہوئی. آپ کو سمجھ آ گئی؟ کلام کو لیا، اندر لیا تو حاملہ ہو گئی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ کلام جو ابتدا سے تھا مقدسہ مریم کے بدن میں آ گیا، جو ابتدا سے تھا، تخلیق سے پہلے تھا، جس کے کہنے سے عالم وجود میں آئے. مقدسہ مریم
سے جب کلام ہوا تو تخلیق ہوئی اور یسوع مسیح نے جنم لیا. بولے ہاللیلویا. قول کے موافق، اس نے کہا تیرے قول کے موافق ہو، تیرے کلام کے موافق ہو، تیرے ورڈ کے موافق ہو، تیرے اسپوکن ورڈز کے مطابق ہو، تیرے ریما کے مطابق ہو. اور قول کا مطلب ہے بات، کلام، ورڈ. اور یہ کلام جب آ گیا زمین پہ، کرسمس ہم اسی بات کی مناتے ہیں کہ خدا مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا، مقدسہ مریم کے بدن میں آیا اور اس کے بعد اس زمین پہ رہا تقریباً 3 سال 3.5 سال یسوع نے منادی بھی کی اور اس زمین پہ رہا. آئیے پڑھتے ہیں ابراہیم کی پہلا باب اس کی 10ویں آیت. اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی بنیاد ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے. پولس جو ہے اس خط کے عبرانیوں کے پہلے باب میں جو کائنات کے خط ہونے کی بات کر رہا ہے تو خالق کی بات کر رہا ہے اور خالق یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. بولے کون ہے خالق؟ یسوع مسیح ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ تو نے اے خداوند ابتدا میں زمین کی بنیاد ڈالی. اس کا مطلب یسوع مسیح ابتدا میں تھا، اسی نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے. اور یوحنا اپنے پہلے باب کی 30 آیت میں کہتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. تو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور وہ 3.5 سال تک زمین پر اپنا جلال ظاہر کرتا رہا اور پھر آسمان پہ چلا گیا. آج بھی اس کا جلال ہمیں نظر آتا ہے. ہاللیلویا. جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، جب کوئی خدا کا خادم کہتے ہیں میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں شفا پا جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں اے مدعو نکل جا، تو اسپوکن ورڈ آف گاڈ ریما نازل ہوتا ہے اور جب اس کو قبول کیا جاتا ہے تو شفا ہوتی ہے. ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. تو یہ یسوع مسیح کے کلام کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی کلام مجسم ہوا. کس نے جسم لیا؟ کس نے جسم لیا؟ کلام نے لیا. اور یہ آپ کو سمجھ گئے. اب ہم غور کریں گے خدا مجسم ہوا. وہ تو پہلی آیت سے پتہ چل گیا تھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. تو اس کا مطلب کلام مجسم ہوا، مقدسہ مریم نے اس کلام کو اپنے اندر لے لیا. اور جب آپ توبہ کرتے ہیں نجات پاتے ہیں، کوئی خادم کہتے ہیں توبہ کرو نجات پاؤ یسوع کو قبول کرو، آپ اس کلام کو اپنے اندر لے جاتے ہیں اور اندر کچھ تخلیق ہوتی ہے کہ نیا انسان پیدا ہو جاتا ہے. آپ نئی پیدائش پا لیتے ہیں، نجات یافتہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کلام مجسم کرتا ہے، کلام تخلیق کرتا ہے، کلام مجسم ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ وجود میں آتا ہے. اب ہم غور کریں گے کہ خدا نے جسم لیا. کس نے جسم لیا؟ بولیے کون مجسم ہوا؟ خدا. پہلے ہم نے کس پہ بات کی ہے؟ کلام کی بات کی ہے. اب کس کی بات کریں گے؟ آپ کو سمجھ آ رہی کہ مشکل کلام نہیں ہے، آسان ہے لیکن آپ کو سمجھنا ہے. مثال دیتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں بھی خدا بدن لے کر آتا رہا ہے. کتنوں کو معلوم ہے کہ روح القدس پینتیکوست کے دن نازل ہوا؟ روح القدس کب نازل ہوا؟ لیکن پینتیکوست سے پہلے بھی روح القدس آتا تھا. کتنوں کو معلوم ہے؟ لیکن کب آتا تھا، کیوں آتا تھا، کتنی دیر کے لیے آتا تھا؟ ایسے ہی خدا بدن لے کر خدا خود زمین پر آتا تھا اور کسی خاص مقصد کو پورا کر کے واپس چلا جاتا تھا اور وہ یسوع مسیح تھا پیدا ہونے سے پہلے. دیکھیں ذرا پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت. پھر خداوند مغرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا اور وہ گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پہ بیٹھا تھا. یہ ابراہیم کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم مغرے کے بلوتوں میں اس کے قریب بیٹھا تھا کہ اسے بلوتوں میں سے، مغرے جگہ ہے تو مغرے کے جو بلوت ہیں، درخت ہیں، ان کے درمیان سے خدا اسے نظر آیا. یہ جو بلوت کا درخت ہے اس کو تاربین کا درخت بھی کہتے ہیں اور اس کا تیل بھی ہوتا ہے تاربین کا تیل. ٹھیک ہے. تو اس کو یہاں جو لفظ آیا ہے وہ بلوت کا درخت ہے، تاربین کا درخت بھی کہتے ہیں
اور انگلش میں ٹیریبنس بھی کہتے ہیں, ٹیریبن. تو یہ درخت کی بات کر رہا ہوں, وہ درخت لگے ہوئے تھے, ان درختوں کی اوٹ میں سے کہیں اس کو خداوند نظر آیا. تو لکھا ہے ابراہیم کو خداوند نظر آیا ممرے کے بلوتوں میں سے. کون نظر آیا؟ روح نظر آتی ہے کس کو؟ مجھے بتائیے, روح نظر آتی ہے کس کو؟ کبھی روح نظر آئی ہے؟ روح کا بدن نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے خداوند بدن لے کر آیا, اور بدن ہی نظر آتا ہے, روح نظر نہیں آتی, روح آپ محسوس کرتے ہیں. تو ابراہیم نے خداوند کو دیکھا, اس کا مطلب ابراہیم نے ایک بدن کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی تھے, پاؤں بھی تھا, سر بھی تھا, جو مکمل طور سے بدن لے کر آیا تھا. یہ ابراہیم نے ایک شخص کو دیکھا, خداوند کو دیکھا, قدرت والے خدا کو دیکھا, بدن میں دیکھا. یہ سلسلہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا, یہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہے. یہاں جو خداوند کا لفظ آیا ہے دیکھیے ذرا سامنے, پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے نظر آیا. تو یہاں پہ جو لفظ ہے خداوند, پھر خداوند, یہ لفظ جو خداوند ہے ہیبرو لینگویج میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے یاوے. ہیبرو کی مثال ہم کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ بائبل جو ہے پرانا اہدامہ پہلے عبرانی میں لکھا گیا, اس کی اصلی زبان ہیبرو. تو ہیبرو میں, عبرانی میں جو لفظ یہاں خداوند استعمال ہوا ہے, عبرانی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یاوے. بولیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ یاوے. بولیے ایک بات, آپ سمجھا بائبل سکول میں آ گیا, آپ بائبل کالج میں بیٹھے ہیں, کون سا لفظ استعمال ہوا ہے جو یہاں پہ خداوند ہے؟ ہیبرو میں اس کے لیے کون سا لفظ ہے؟ یاوے. کون سی زبان کا؟ عبرانی کا. اب یاوے جو ہے اس کا مطلب ہے خدا. یہوہ بھی اسی سے ہی ہے, یہوہ بھی اسی سے ہی ہے, یہوہ. اس کا مطلب ہے ابراہیم نے یہوہ کو دیکھا, ابراہیم نے خداوند کو دیکھا, یا خداوند کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہے یاوے. تو ابراہیم نے یاوے کو دیکھا, خدا کو دیکھا, لیکن خدا کا کوئی بدن نہیں ہوتا. تو دیکھا کیسے؟ بدن میں کیا آیا؟ خدا مجسم ہونے سے پہلے گائے بگائے بدن میں ظاہر ہوتا تھا, ابراہیم نے دیکھا. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ واقعی جسم لے کے آیا تھا؟ پہلا ثبوت کیا ہے؟ نظر آیا. پہلا ثبوت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا ثبوت, ابراہیم نے اس کو پانی پیش کیا, کھانا پیش کیا, آرام کے لیے جگہ مہیا کی, اسے کھانا بھی کھایا, پانی بھی پیا, آرام بھی کیا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو بھوک تو صرف جسم کو لگتی ہے, پیاس جسم کو لگتی ہے, آرام جسم کرتا ہے. یہاں اس نے اپنے خداوند کو پانی بھی دیا, کھانا بھی دیا, اور اس کو آرام کے لیے جگہ بھی مہیا کی. تو یہ کون تھا؟ ہاللیلویا. کون تھا؟ اونچی آواز میں کون تھا یہ؟ خداوند. کون سا خداوند؟ جو کلام مجسم ہوا, جو خدا مجسم ہوا, جو مریم کے بدن میں آیا. وہ مریم کے بدن میں آنے سے پہلے بھی بدن لے کر آتا تھا, نظر آتا تھا. بولے ہاللیلویا. لیکن اب جو اب مقدسہ مریم کے بدن میں آیا تو عارضی طور پہ نہیں, ایک لمبی مدت کے لیے آیا, اور پھر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور اس نے یہاں زمین پر آ کر تخلیقی کام کیے, معجزات کیے, بیماروں کو اچھا کیا, گنہگاروں کو نجات دی, کوڑیوں کو پاک صاف کیا, اندھوں کو آنکھیں دی, بہروں کو بولنے کی زبان دی, گنگوں کو بولنے کی زبان دی, بہروں کو سننے کی زبان دی, اور مفلوجوں کو چلایا, پانی کو مے میں بدل دیا, پانی اور ہوا کو تھما دیا. بڑے بڑے تخلیقی معجزات کیے. اس کی قدرت سے, اس کے کلام سے مچھلیوں کے غول کے غول شاگردوں نے پکڑ لیے. زمین پر آیا, منادی کی, کلام سنایا, اپنے کام کو پورا کیا, اور جس مقصد کے لیے پورا آیا تھا وہ جسم جو ہے صلیب پر ہمارے لیے جڑ دیا. اگر خدا روح, صرف روح بن کے زمین پہ آتا تو صلیب پہ کیسے قربان ہوتا؟ صلیب پہ بدن ہی قربان ہو سکتا تھا. ہاتھ پاؤں میں کیل جو ٹھوکے جا سکتے تھے, بدن نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے ضروری تھا کہ خدا بدن لے کر آتا, اور بدن لے کر ہمارے درمیان رہتا, اور بدن لے کر مصلوب ہوتا, اور لکھا کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن میں لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. ہاللیلویا. اور اس کا بدن ہمارے لیے کچلا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کرسمس کے موقع میں صلیب کا ذکر کس لیے؟ یسوع مسیح کرسمس
जिस्म इसलिए लेके आया कि इस जिस्म को ही मसलूब होना था। बोले हालेलुया। हमारी निजात ही मुकम्मल नहीं अगर यीशु के दुखों का जिक्र ना करें, यीशु की सलीब का जिक्र ना करें। और फिर जब मजूसी आए हैं, उन मजूसियों में से एक मजूसी ने क्या कहा कि ये जब गुड़ पेश किया था, ये तेरी मौत का निशान है। इसका मतलब जिस माँ को बच्चे की पैदाइश के मौके पे ही कह दिया जाए कि तेरा बच्चा मरेगा, उसका क्या हाल होगा। लेकिन वो इन बातों को सोचती रही कि ये क्या है, और वो समझती रही। वो जो स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड था उसके अंदर काम करता रहा। बोले हालेलुया। तो फिर बताइए, मुकद्दस मरियम के बदन में जो मुजस्सम हुआ, कौन मुजस्सम हुआ? खुदा मुजस्सम हुआ। ये मैंने मिसाल दे दिया है। पहले मैंने क्या बताया था? कलाम मुजस्सम हुआ। अब मैंने क्या बताया? खुदा मुजस्सम हुआ। और मिसाल मैंने ओल्ड टेस्टमेंट से दिया है। अब सुनिए, अब आप कहेंगे ये कैसा खुदा है जो खुदा भी है और इंसान भी है? ये खुदा ही कर सकता है। मैं सिर्फ इंसान हूं, मैं एक वक्त में एक ही चीज हूं, मैं खुदा नहीं हूं। या तो कोई खुदा होगा या कोई इंसान होगा, एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकते। लेकिन यीशु मसीह क्या था? कामिल खुदा और कामिल इंसान। He was a perfect God and he was a perfect man. वो कामिल खुदा था, मुजस्सम होकर आया और बदन रख के आया, क्योंकि बदन होना जरूरी था मसलूब होने के लिए। तो बतौर खुदा हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह को बतौर खुदा ऐसी ऐसी क्रिएटिव थिंग्स उसने की है, ऐसी ऐसी तख्लीकात की है जो इंसान नहीं कर सकता। एक दफा का जिक्र है, मुकद्दस मरियम एक शादी में थी, खुदा यीशु मसीह भी उस शादी में था। वहां पर रस्म के मुताबिक उन शादियों में अंगूरों का ताजा रस पेश किया जाता था। अंगूरों का ताजा रस यानी मैं खत्म हो गई, और जब मैं खत्म हो गई यीशु मसीह को बताया गया। तो सुनिए, यीशु मसीह के मुंह से कुछ लफ्ज निकले। उन लफ्जों को हम क्या कहते हैं? अब शुरू में बताया था रेमा। तो यीशु ने कहा, नौकरों से कहा, इन घड़ों को फाड़ दो। ये कौन सी अल्फाज थे? रेमा। और उसमें जब अमल हुआ, उन्होंने अमल किया, कुछ क्रिएशन हुई। यही बात मैं बता रहा हूं, जब कलाम नाजिल होता है कुछ क्रिएट होता है। तो खुदा यीशु मसीह हम साबित करेंगे कि वो खुदा है, क्योंकि वो ही क्रिएटिव काम कर सकता है। उसने कहा फाड़ दो, उन्होंने कबूल किया। मुकद्दस मरियम से फरिश्ते ने कहा तेरे होगा, उसने कबूल किया, उन्होंने कबूल किया, उन्होंने भर दिया। फिर यीशु ने कहा आप पानी को निकाल के बाहर ले आओ। जब बाहर निकालो तो पानी चेंज हो चुका था मुकम्मल तरह से। हालेलुया। तो खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है कुछ तकलीफ होती है, लेकिन जरूरी यह है जब खुदा का कलाम नाज़िल हो तो अमल भी करें। उन्होंने नौकरों ने अमल किया, उन्होंने पानी भर दिया, और खाली बाहर नहीं दिया। जब यीशु ने कहा निकाल ले आओ, और जब निकाला तो पानी बदल चुका था, खालिस अंगूरों का रस, बिल्कुल ऐसा रस जो पहले कभी उन्होंने पिया भी नहीं होगा। एक अजीब मौसम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह वाकई ही खुदा था। और फिर अब खिदमत के शुरू में यीशु मसीह झील के किनारे था, और शागिर्द थक गए, कोई मछली नहीं पकड़ सके, पूरी रात जाल डालते रहे। फिर खुदा जो जिस्म लेकर आया था उसने मछलियों से कहा, मछलियों भागो, जल्दी भागो, पूरे समुद्र में से जल्दी भाग के उस जगह पे आ जाओ जहां मेरे बंदे जाल डालेंगे। और उनसे कहा जाल डालो। और जैसे ही उन्होंने स्पोकन वर्ड जो खुदा का कलाम सुना, यीशु ने कहा जाल डालो, उन्होंने डाला, उन मछलियों ने हुक्म माना, मछलियां भागती हुई आई, और मछलियों के गौल के गौर आ गए और जाल फटने लगे। उठाने के काबिल भी ना हो, खींचने के काबिल भी ना हुए। ये खुदा ही कर सकता है। हालेलुया। बोलिए कौन कर सकता है? ये तख्लीकी मौजज़ात सिर्फ खुदा कर सकता है कि मछलियों को हुक्म दे। आपको एक मछली का वाक्य पहले भी याद होगा। खुदा ने यूना नबी के लिए मछली से कहा, मछली भाग, जल्दी से भाग, मेरा एक बंदा अभी गिरने वाला है समंदर में, उसको अजियत ना पहुंचाना, उसको दांत ना मारना, उसको काटना नहीं, बस निगल लेना है। और फिर मछली गई, और फिर मछली गई तो फिर उनको मिला, जा इसको उगल दे, आराम से उगलना, इसको नुकसान भी ना हो। खुदा मछलियों को हुक्म देता है और मछलियां हुक्म मानती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही हुआ। और मछली का रोजा एक दफा और भी हुआ। आपको याद है एक दफा और भी हुआ? यीशु मसीह जी उठा, जब जी उठने के बाद
शागिर्द मछलियां पकड़ रहे थे, सारी रात जाल डाला, कोई मछली हाथ नहीं आई। यीशु मसीह के कहने पे उन्होंने जाल डाला। पतरस कहने लगा, खुदा सारी रात तो मेहनत की है, तेरे कहने से डालते हैं, अब तू कहते हैं तो चलो डाल देते हैं। तो ये क्या मतलब है? रेमा को कबूल किया। जब आप रेमा को कबूल करेंगे, जब खुदा के कलाम को कबूल करेंगे, तब मौजूद होगा। उन्होंने कबूल किया और मछलियों के बॉल आ गए, 153 बड़ी मछली। फिर खुदावंद यीशु मसीह झील में था, झील में कश्ती के अंदर पीछे एक लेटने की जगह थी। खुदावंद यीशु मसीह वहां लेटा हुआ था या सोया हुआ था और कश्ती में तूफान आ गया। कश्ती में क्या आ गया? तूफान आ गया, तलतलाहट आया और ऐसा तूफान के पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया और कश्ती के डूबने के चांसेस 100% हो गए। और शागिर्द चलाने लगे, सोचने लगे, हम तो यीशु के पुजारी हैं, हम तो मसीह की खातिर घर-बार को छोड़ के आ गए हैं, अब क्या होगा? हम मर जाएंगे, हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, कोई उम्मीद नहीं है, अब मौत नजर आ रही है, अब तो बस झील में डूबना है, कश्ती डूब जाएगी, हम मर जाएंगे, हमारी बीवियों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, और लोग क्या कहेंगे, ये तो यीशु को मानने वाले थे। भूले हुए हैं यीशु मसीह साथ ही था। बहुत दफा हम पे मुसीबत आती है, हम अपने पास से स्टोरियां कर देते हैं, उनते नहीं बचना ही नहीं होता है, नहीं होते बीमारी जड़ी है देते हैं, कैंसर सी बदलना है, ऐसे कब्र सी लेके जाएगी। भूलते क्यों हो? खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने पुकारा, जब याद आया, आपको भी याद आ जाए तो यीशु को पुकारा करें, मत सोचिए आप अकेले हैं, अब कहा करें मैं नहीं गला मेरे नाल है खुदा। उन्होंने पुकारा, उन्होंने कहा ऐ साहिब, ऐ साहिब, ऐ खुदावंद, ऐ यहोवा। और खुदावंद के लिए लफ्ज जो मास्टर है उसका मतलब भी यहोवा ही है, मालिक है। ऐ मालिक, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं। और यीशु मसीह उठा, उसने हवा और पानी को डांटा, थम जा, साकिन हो जा। तूफान रुक गया, एकदम सब कुछ साकिन हो गया। हालेलुया। जिंदगी में तूफान आपके आते हैं, कई तरह के तूफान आते हैं, हिला के रख देते हैं, मौत नजर आती है, नाउमीदी नजर आती है, मायूसी नजर आती है। यीशु को पुकारेंगे, खुदावंद मुझे बचा ले, वो अपना हाथ पकड़ के बहुत उठा देगा। बोले हालेलुया। अब बतौर इंसान देखिए, भूख लगती थी, भूख लगती थी। याद है ईमान की किताब में जब सामरी औरत से बातचीत की है तो लिखा यीशु को भूख लगी थी और शागिर्द खाना लेने गए थे, खाना लेने गए और यीशु मसीह सामरी औरत को कलाम सुना रहा था। भूख लगी थी शागिर्दों को भी, यीशु को भी, लेकिन बतौर खुदा वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। तालियां बजा लें। जिस्म रखते हुए प्यास भूख लगती है, खुदा होते हुए कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। इंसान होते हुए प्यास लगती थी, स्लीप में भी कहा मैं प्यासा हूं, उससे पहले भी जिस्म को पानी की जरूरत है, हमारे पेटों के लिए पानी की जरूरत है, हमारे खाने के हजम होने के लिए पानी की जरूरत है, जिस्म है पानी चाहिए। लेकिन खुदा होते हुए कहता है जिंदगी का पानी मैं हूं। और उसने सामने और से कहा जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तुझ में से जिंदगी के पानी की नदियां बन जाएगी और जारी होगी। तो ऐसा खालिक जो खुद पानी का खालिक है, जिसने पानी को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जो पानियों का खालिक है, उसको भी प्यास लगती थी क्योंकि वो जिस्म के साथ यीशु जिस्म लेकर आया, खुदा जिस्म लेकर आया और जिस्म ने सलीब बर्दाश्त की और जिस्म को कब्र में दफन कर दिया। आप सुन रहे हैं? जिस्म लेकर आया, जिस्म को सलीब दी गई, जिस्म को दफन कर दिया गया और यीशु मसीह बड़ी कुदरत के साथ कब्र में से तीसरे दिन जी उठा। बदन के साथ, बदन के, ये फर्क है कि ये बदन थोड़ा फर्क है, बदन के साथ जी उठा। ये ऐसा बदन है कि शागिर्द डरे हुए थे, दरवाजे खिड़कियां बंद थे, यीशु मसीह वहां चला गया बदन के साथ। और इस बदन के साथ उसने खाया भी है। अमाउस की रात में जब शागिर्दों को मिला लूका की इंजील में, तो बदन को देखा उन्होंने, यीशु को देखा और उन्होंने यीशु मसीह को रोटी और मछली दी, तब उन्हें पहचाना अच्छा ये यीशु है। तो बदन थोड़ा फर्क था लेकिन बदन में जी उठा और बदन के साथ ही आसमान पे चला गया। जब जा रहा था शागिर्द देख रहे थे तो दो फरिश्ते आए, उन्होंने क्या कहा, ऐ गलीली मर्दो, यही यीशु जिसे तुम देखते हो बदन जा रहा है, रूह नहीं जा रही, यही बदन जिसे तुम देखते हो यही वापस आएगा।
और यीशु बदन में ही वापस आने वाला है। हालेलुया, बदन में ही वापस आने वाला है। और अभी वो खुशहाल नहीं होगा, अभी वो खुशहाल नहीं होगा। कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी और फिर कलीसिया और मसीह हमेशा इकट्ठे रहेंगे। और उसके बाद फिर मसीह अपने शागिर्दों के साथ, बढ़ती आग के साथ और अपनी कलीसिया के साथ, फरिश्तों के साथ वापस आएगा। 1000 साल तक यरूशलेम में हुकूमत करेगा, उसका पाया तख्त होगा और वो इसी बदन में ही हुकूमत करेगा। बोले हालेलुया। ये मुकाशवा की बात है, वो बदन में ही हुकूमत करेगा। खुदा मुजस्सम हुआ। इसका मतलब है आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज खुदा आपसे बात करे तो अपने दिलों को सख्त ना करें, अपने दिलों को सख्त ना करें। आज अगर खुदा आपसे बोल रहा है, अपने दिल को नरम करें, कलाम को आजिज़ी से कबूल कर लें और फिर आप बरकत पाएंगे, फिर मौजज़ात ही मौजज़ात होंगे, फिर तख्लीक होगी, फिर जैसे क्रिएट में आई आप क्रिएट होंगे, जैसे निजात पाने पे आपने नई पैदाइश पाई, ऐसे आपकी जिंदगी में बड़े बड़े नए काम होंगे। हालेलुया, खुदा आपके साथ हो और ये बड़ा दिन आपको बहुत बहुत